وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں آسیہ مدنی ہوں اور آج ہم حاضر خدمت ہیں ہمارے پروگرام خواتین کے شرعی مسائل کے سلسلے میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں والدہ محترمہ مسز رضیہ مدنی۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع اس کردار سے متعلق ہے جو کہ فطرت نے اور معاشرے نے ایک عورت کو سب سے زیادہ اہمیت دے کر سونپا ہے۔ عورت کی زندگی میں سب سے اہم کام اور سب سے اہم کردار جو ہے وہ ماں بننا ہے۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کیا دیتی ہے اور ہمارا دین جو ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا کیا سہولت فراہم کرتا ہے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حمل ان جنرل ایک مشکل کام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک عورت کو کیا فیسلٹیز دیتے ہیں، کیا کنسیشنز دیتے ہیں، اور بالخصوص جب وضع حمل قریب ہو تو وہ تو مشکل کی ایک طرح سے پیک آ جاتی ہے، تو اس میں عورت کو کیا کیا سہولت مل سکتی ہے، اور اگر اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ بہت ساری جگہوں پہ کچھ نہیں کرنے کے قابل، تو اس کو کیا کتنی چھوٹ مل جائے گی اور کتنی اس کی مدد ہو جائے گی۔ میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ بقائے نسل کا فریضہ رکھا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کا سارا جسم گواہی دیتا ہے۔ اس کا جسم مردوں سے اسی لیے فرق ہے کہ عورت نے ماں بننا ہے۔ بالکل۔ عورت کی بلوغت جب شروع ہوتی ہے تو وہیں سے ہی اس کے یہ ماں بننے کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، اصل بات ہے ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ کہ یہ کتنا اہم فریضہ، اللہ نے بچے دے دیے، ہم نے لے لیے، اور ہم عام طور پہ اس کو صرف اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ماں بننے کا شوق ہے اور میرا شوق پورا ہو گیا۔ حالانکہ یہ ایک اہم فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیا ہے اور وہ اس کو ادا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو اتنے زیادہ اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ہمیں بھی بعد میں ہی پتہ چلا جب ہم نے دین پڑھا، ورنہ آغاز میں تو صرف یہ ہوا اللہ نے بچے دے دیے، ہم نے لے لیے، جو مشکل آئی برداشت کر لی اور سمجھا کہ ہماری ممتا کو سکون مل گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ ایک ڈسکمفرٹ کا رب کو تو پتہ ہے، رب کو تو پتہ ہے نا کہ کون کون سی اسے تکلیف آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اکنالج کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ اس کو اکنالج کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کے وضع حمل کے وقت قریب آئیں اور اللہ اسے سہولت نہ دے؟ صحیح ہے، یہ سہولت اسے ملتی ہے کئی انداز سے۔ مثلا اگر عورت کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اچھا، کیونکہ نماز کا تعلق پاکی سے ہے اور طہارت سے ہے، اور جب بلیڈنگ شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ نفاس کا وقت شروع ہو گیا۔ اچھا اچھا۔ میں یہ بات دوبارہ دہرانا چاہوں گی کیونکہ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لیبر پین ہفتہ پہلے شروع ہو جاتی ہے، بعض خواتین کو مہینے فالس پہلے، پین تو پورے مہینے ہی آتی فالس پین بعض اوقات پورے مہینے ہی آتی رہتی ہیں۔ تو لیکن پھر نماز پڑھتی رہیں گی؟ اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی۔ جب بالکل حمل کا وقت قریب آ جائے، وضع حمل کا، ڈیلیوری کا، اور بلیڈنگ بھی شروع ہو جائے تو پھر نماز معاف ہوتی ہے۔ نماز معاف ہوتی ہے، فالس پین میں نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ جو روزے کا مسئلہ ہے، وہ تو پہلے روزے کا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی آپ کو اجازت دی ہے۔ عین وقت پر تو روزہ فرض نہیں، روزے کی چھٹی ہے، لیکن
اگر کوئی عورت دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے، پانچویں مہینے اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا بعد میں دے لے. نماز تو معاف ہوگی لیکن روزوں کی قضا دینی ہوگی. اور میں خواتین کو یہ کہوں گی کہ خواتین یہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی ہے. اسی لیے ایک عورت اگر ڈیلیوری کے وقت کولیپس ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت کا اجر ملتا ہے، تو اس کا اجر اس کو شہادت کا اجر شہادت کا اجر. تو اس معاملے کو، اس کو اللہ کا حکم سمجھیں نمبر 1، اور اسی کے اندر ہی آپ کی اپنی تسکین بھی ہے. ہاں، کیونکہ ماں بننا اتنی خوبصورت بات ہے، عورت کی تو ساری زندگی بڑی اعزاز کی کا تمنا ہی یہی ہوتی ہے. عورت، اور جب عورت اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے تو میرا خیال ہے اسے دنیا کی ہر خوشی اس بچے کو گلے کے لگانے کے مقابلے میں کم معلوم ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اس اعزاز کو کس طرح سے سمجھا ہے کہ اس اعزاز، اس فریضے کی بنا پہ اس کو کتنی ذمہ داریوں سے چھوٹ دی گئی ہے. جیسے کمانے ومانے کی ذمہ داریاں ہو گئیں، جہاد کی ذمہ داریاں ہو گئیں، باجماعت نماز کی ذمہ داری، جمعے کی ذمہ داری سے اس کو فارغ رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی فریضے کی وجہ سے رکھا. اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم حمل اور وضع حمل کی بات کرتے ہیں تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جو ہے تکلیفیں ختم تو نہیں ہو جاتی، تو جو ایام نفاس ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں جو شرعی ذمہ داریاں ہیں. ایام نفاس میں نماز معاف ہوتی ہے، اور ہر عورت جو کہ ماں بنتی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اکثر عورتوں کو ماں بنایا ہے. بہت کم ہی عورتیں ہوتی ہیں جن کی اولاد نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رخصت ہوتی ہے. ایک عورت جسمانی طور پر کمزور ہے، اور چھوٹے بچے کی ذمہ داری، چھوٹے بچے کی ذمہ داری ہے. چھوٹا بچہ بعض اوقات رات کو 10 دفعہ جگاتا ہے، اور اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری فطرت کے مطابق ہمیں ان دنوں میں نماز سے معافی دے. باقی اگلا سوال یہ ہے کہ یہ نفاس کے دن کب تک ہوتے ہیں؟ نفاس کی آخری حد جو ہے وہ 40 دن. 40 دنوں کے بعد عورت کو چاہیے وہ نہائے، نماز پڑھے. بعض عورتیں جو ہیں وہ جلدی پاک بھی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں کئی ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو کہ 7ویں دن ہی نفاس سے پاک ہو جاتی ہیں. پہلی دفعہ تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دوسری دفعہ اگر وہی آپ کی عادت دوسری دفعہ بھی رہے، تیسری دفعہ بھی رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی عادت. تو میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ 7ویں دن پاک ہو گئیں یا 10ویں دن پاک ہو گئیں، اور اس کے بعد ان کو بلیڈنگ نہیں ہوگی. اب جو عورت، اچھا بلیڈنگ کے اندر سپاٹنگ بھی شامل ہے؟ بلیڈنگ کے اندر سپاٹنگ قطع ضرور شامل ہے، کیونکہ نفاس میں سارے ایام میں تو بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے. شروع میں زیادہ تر زیادہ ایام ہوتی میں ہے، بعد میں سپاٹنگ ہوتی ہے. تو لیکن وہ سپاٹنگ جو ہے وہ نفاس میں شامل رہے گی؟ بالکل شامل رہے گی. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 دن بالکل آپ کے ساتھ گزر جاتے ہیں نفاس میں، اور اس کے بعد پھر بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اور وہ بلیڈنگ بعض اوقات صرف سپاٹنگ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پہلی دفعہ تو عورت کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دوسری دفعہ، تیسری دفعہ تو اندازہ ہو جاتا ہے میری طبیعت کیسی ہے، تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق چلے. اور اس میں آخری حد 40 دن ہوگی. بعض خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ 40 دنوں کے بعد بھی ان کا خون بند نہیں ہوتا. اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ بعض خواتین کو 40 دنوں کے بعد مینسز شروع ہو جاتی ہے، 1-2 دن کا وقفہ ڈالا اور مینسز شروع ہو، اور انہوں نے سمجھا کہ وہی ابھی مینسز، ابھی نفاس ہی چل رہا ہے، اور 1 دن کے بعد مینسز شروع ہو گئے. اب جو مینسز شروع ہونے ہیں ایام مخصوصہ جو ہمارے ہیں، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس روٹین کے مطابق آئیں گے جو ہماری عادت کے مطابق. وہ اگر تو وہ اسی عادت کے مطابق بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ ناپاکی کے ایام ہیں. اور اب وہ 40 دنوں کے ساتھ اگلے بھی 6, 7, 8 جتنے کسی عورت کی عادت ہے وہ ناپاکی کے ایام گزارے گی، اور اس کے بعد نہائے گی اور نماز پڑھے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 40 دنوں کے بعد بھی ان کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ ایام مخصوصہ کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ آف اینڈ آن، ایک بیماری، اس کو آپ ایک بیماری، irregularity اسے کہہ سکتی ہیں. اس صورت میں 40 دنوں کے بعد اسے نماز پڑھنی ہوگی، نہانا ہے، نماز پڑھنی ہے، اپنے روزہ رکھنا ہے، سارے کام ہوں گے.
ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ سے جو تو پھر وہ جو بلیڈنگ ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے یہ نارملٹی ہے، یہ بیماری ہے، یعنی اس کا علاج ہونا چاہیے لیکن یہ ناپاکی نہیں، یہ ناپاکی نہیں ہے. اور 40 دنوں کے بعد ہم غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کریں. اور وہ جو استحاضہ کے جو مسائل وہ استحاضہ کے مسائل ہیں اس میں میکسیمم 40 دن ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بعد پیریڈ شروع ہو جائیں اور وہ عورت خود پہچان لے گی ان کے اپنی عادت کی وجہ سے، پھر وہ اپنے پیریڈز کے دن گزار کے تو پھر اپنی نماز اور روزہ شروع کریں. میرا خیال ہے ایام نفاس کے مسائل بالکل حیض کے مسائل کی طرح ایام نفاس کے مسائل بالکل حیض کے مسائل کی طرح ہیں، لیکن ان دنوں میں عورت ذکر اذکار کر سکتی ہے، اللہ کو یاد کر سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے تھے. بالکل. حضرت عائشہ جو ان کے قریب ہوتی تھیں یہ ان کی روایت ہے. تو لہٰذا ایام نفاس میں عورت اللہ کو یاد کرتی رہے، ذکر کرتی رہے، اور لیکن قرآن مجید کی تلاوت وہ نہ کرے. اسی طرح ایام نفاس میں حدیث بھی پڑھی جا سکتی ہے، تدریس بھی ہو سکتی ہے، حدیث کی تدریس بھی ہو سکتی ہے، حدیث کو چھوا بھی جا سکتا ہے. بالکل. قرآن مجید کو چھونے کی پابندی ہے حیض و نفاس میں، لیکن حدیث کو چھوا بھی جا سکتا ہے، حدیث کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور باقی سب کچھ. یہ بتائیے، یہ سوال ویسے تو کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حمل کے دوران اگر کوئی عورت کی صحت کو مسئلہ پیش آ جائے تو پھر کیا اس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ اس کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے یا اس کا عورت کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر کیا اسقاط حمل کی کوئی آپشن لی جا سکتی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ عورت کی صحت جو ہے وہ کیا واقعی اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچہ آگے جاری رہ سکے. مثال کے طور پہ میں نے پچھلے دنوں ایک کیس دیکھا، ایک خاتون کو 4 ماہ کا حمل تھا اور اس کو ساتھ ہی ہیپاٹائٹس بھی تھا، ہیپاٹائٹس سی تھا. اب ڈاکٹرز نے اس کا علاج یہ بتایا تھا کہ اس کا ہیپاٹائٹس سی کا علاج ہم صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب اس کا پہلے بچے کو ہم ریموو کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس کا لیور، کیونکہ ہیپاٹائٹس میں لیور خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم اس کے لیور کا علاج کریں گے. اب یہ دیکھیے اگر سرجری ہوگی تو ظاہر ہے اس میں بھی یہ چیز سرجری ہوگی، اور اس کا جسم بچی کا اس قابل نہیں تھا کہ وہ بچے کو بھی ساتھ ہی سپورٹ کرتا اور ساتھ ہی وہ جو ہے اس آپریشن کو بھی برداشت کرتا. تو اس طرح کی صورتوں میں ڈاکٹر بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا بچے کی جان بچانی ہے کہ ماں کی جان بچانی ہے. اور بچے اور ماں کی جان کی بات آئے گی تو ماں کی جان کو اور بچے اور ماں کا معاملہ آئے گا تو ماں کی جان اولویت دی جائے گی، پہلی ہوگی. یہ ایک بڑا جینون مسئلہ ہے اور اس صورت میں ظاہر ماں کو بچایا جائے گا. انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ابھی کچھ لیتے ہیں وقفہ اور اس کے بعد پھر انہی سوال جواب کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. ویلکم بیک. اپنے سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر کوئی حمل میں مشکل آ جائے اور عورت کی جان کو کوئی خطرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت کی جان کو اولویت دیتے ہیں. تو آئیے پھر اب ہم ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف آتے ہیں جو آج ہماری جدید عورت کو ہر قدم پر درپیش ہے، اور وہ اس کے لیے بہت زور و شور کے ساتھ حق بھی مانگنا چاہتی ہے. کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ 2 یا 3 بچوں کے بعد اب حمل نہیں چاہتے اور وہ ہم بچوں کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں اسلام کا جو ہے وہ مزاج کیسا ہے؟ پہلے تو مزاج کے بارے میں بتائیے، بعد میں پھر ہم مخصوص کچھ کیسز کے بارے میں بات کریں گے. میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ نے ہی میری فطرت بنائی اور اللہ نے ہی مجھے ماں بنایا. میرا جسم اللہ کی امانت ہے. میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میرا جسم میرے رب کی مرضی ہے. میں اس جسم کو اسی طرح استعمال کروں گی جیسے میرے رب نے مجھے حکم دیا. یہ بتائیے کہ وہ جو آپ کے جسم کے اندر اللہ نے ایک نئی روح پھونکی ہے وہ بھی کیا اللہ کی تخلیق نہیں؟ وہ اللہ کی تخلیق ہے. آپ کو ذریعہ تو بنایا گیا ہے، اس میں آپ کا کیا اختیار ہے؟ میں اس کا ذریعہ بنی ہوں، لیکن اس نئی روح کا خالق میرا رب ہے. اس کو میں نے تخلیق نہیں کیا. اس لیے میں ایک
لفظ کی اصلاح ضرور کرنا چاہتی ہوں. بہت سی عورتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے میں نے بچہ پیدا کیا. عورتیں بچہ پیدا نہیں کرتی اور نہ وہ کر سکتی. یہ لفظ ہی نہ استعمال یہ کریں. لفظ غلط ہے. کہیے میں نے بچے کو جنم دیا. جی. خالق اللہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جب میرے رب نے میرے جسم کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اور میں اپنے رب کی پابند بھی ہوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو میں اگر اس کو یہ سوچوں کہ جی 2-3 بچوں کے بعد اب میں بند کر دوں تو یہ تو میں رب کی منشا کے خلاف کر رہی ہوں. ریزنز تو کچھ بھی ہو سکتی ہیں. میرے سے اتنی تکلیف نہیں برداشت ہوتی. میں جو ہوں ہمارے شوہر کہہ دیں گے کہ میں اتنے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آج کل یہ جو باتیں ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا جاتا ہے. کم بچے خوشحال گھرانہ. اور یہ ساری دنیا پلاننگ کی ہمیں سبق دے رہی ہے. نہیں ویسے تیسری دنیا کو سبق دے رہی ہے، اپنے آپ کو سبق نہیں دے رہی. یہ ساری دنیا ہمیں مسلمانوں کو یہ سبق دے رہی ہے. اپنے ہاں وہ زیادہ بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، بلکہ الٹا چکر یہ چلتا ہے کہ وہاں پہ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد آپ کو یوٹیلیٹی بلز معاف ہو جاتے ہیں. 4 بچوں کی پیدائش کے بعد آپ کو کوئی اور فیسیلیٹی مل جاتی ہے. ہمارے لیے ان کا اصول یہ ہے کہ چونکہ مسلمان کل کو تعداد میں زیادہ بڑھ جائیں گے اور یہ کل کو ہمارے اوپر غلبہ پا لیں گے. اس کی نا میں آپ کو ایک بڑی پریکٹیکل صورت بتاتی ہوں. میں انگلینڈ گئی، وہاں پہ میں کوئی رہی 2 ہفتے، اور وہاں پہ میں نے اندازہ لگایا کہ ہر انگریز ماں باپ کے 2 بچے تھے، 1 یا 2. اور ادھر سے مسلمان جو گھرانے وہاں آباد تھے، کیونکہ وہاں پہ بھی میرا درس و تدریس کا سلسلہ چلتا تھا، مسلمان گھرانوں کے 6 سے 7 بچے. اچھا. تو میں نے وہاں بیٹھ کے یہ اندازہ لگایا کہ اگر یہی صورت رہی تو 2 جب انگریز مریں گے اپنے پیچھے 1 بچہ چھوڑیں گے، آبادی آدھی ہو جائے گی. یا حد 2 چھوڑیں گے، آبادی اسی لیول پہ رہے گی. جبکہ مسلمان ماں باپ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے پیچھے اگر 7 چھوڑ کے جاتے ہیں، 6 چھوڑ کے جاتے ہیں، تو 2 تو ان کو کمپنسیٹ کریں گے، 4 اسے زائد. اور یہ بتائیے، اور میں نے ایک بات ابھی مجھے پوری کرنے دیجیے. میں نے وہاں بیٹھ کے اندازہ لگایا کہ انگلینڈ میں جمہوریت ہے، ووٹ دینا ہوتا ہے. ان دنوں میں ان لوگوں کو جو پاکستانی گھرانے تھے نیشنلٹی بھی آسانی سے مل جاتی تھی. کہ اب زیادہ پابندیاں لگنی شروع ہوئی ہیں. تو میں نے وہاں بیٹھ کے اندازہ لگایا کہ اگر یہی صورت رہی نا تو اگلے 50 سال میں انگلینڈ میں حکومت مسلمانوں کی ہوگی. تو یہ بات تو اب بہت زیادہ کہی جا رہی ہے. اچھا یہ بتائیے، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ اپنی ریپلیسمنٹ 4 یا 5 بچے تو چھوڑ کے جائے گا نا، معاشرے کو کچھ دے کے جائے گا. آپ یہ بتائیے کہ اگر اس نے ان بچوں کی اچھی تربیت کی تو وہ معاشرے پہ کتنا احسان کر کے کتنا بڑا احسان. اگر اس نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، اگر اس نے ان کو ڈاکٹر انجینئر بنایا، پڑھے لکھے ماں باپ کے بچے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، اس نے ان کو معاشرے کے لیے فائدہ مند کارکن بنایا، تو یہ کتنا بڑا ہے. یہ کتنا بڑا اس کی معاشرے کی ترقی میں کنٹریبیوشن ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ عورت جس معاشرے کی آدھی آبادی گھر میں بیٹھی ہو وہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے. عربی معاشرے کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جوتیاں بنانے والے کارکن زیادہ ہوں. آپ کے پاس اگر ایک انسان آپ محمد بن قاسم جیسا پیدا کر دیتی ہیں، آپ ایک صلاح الدین ایوبی بنا دیتی ہیں، تو پوری دنیا کی تقدیر کو بدل دے. تو مجھے بتائیے وہ کام اہم تھا یا جوتیوں کے کارخانے میں 20,000 روپے کما کے گھر لانا اہم تھا؟ یہ بڑا ایک ٹپیکل سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے بچے پیدا کرو جتنے جی آپ سنبھال سکو. تو میری بات سنیے، ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے منہ ایک لے کر آتا ہے، کام کرنے والے 2 ہاتھ لے کر آتا ہے. وہ کھاتا کم ہے اور وہ کام زیادہ کرتا ہے. خود اندازہ کر لیجئے، ایک شخص جو ہے وہ لاکھوں کما رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، اس کی خوراک پہ کتنا لگتا ہے، اس کی کتنے، اس کے دوسرے اخراجات کتنے ہوتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ پہ نمود کی وجہ جو ہے انسان ہوتے ہیں. جہاں پہ انسان زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ کاروبار زیادہ ہوتے ہیں. وہی بات ہے جو ہے نا، دولت گردش میں آتی ہے، ہر ایک کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہے. خوشحالی کا تو طریقہ ہی ہے. خوشحالی کا طریقہ ہی ہے. ہر جگہ پہ ہم بڑھوتری چاہتے ہیں اور اولاد کی دفعہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. آپ کے پاس ایک لباس ہے، وہ آپ کے جسم پر چھوٹا ہے، آپ کے پاس 2 حل ہیں.
یا تو محنت کر کے اس لباس کے اندر آپ اتنا پیبند اور لگا لیں, کچھ جوڑ لگا لیں اور اسے اپنے جسم کے مطابق بنا لیں, یا پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے جسم کی اپنی ٹانگیں بھی تھوڑی سی کاٹ لیں, اپنے بازو بھی تھوڑے سے کاٹ لیں اور اپنا قد بھی چھوٹا کر لیں تاکہ وہ قمیص آپ کو, اور یہ رویہ پورا آپ کو پورا آ جائے. یہ رویہ کسی اور چیز کے بارے میں, جو اگر ایک مکان کی جائیداد کا مالک ہے اس کو لازماً ایک دوسرا چاہیے, جتنا مرضی کہہ لیں کہ تم نے اس کو کیا کر رہا ہے. تو یہ اولاد کے معاملے میں ہے. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ حقیقت میں اولاد کے ساتھ ایک جو معاشی مسائل ہیں قطعاً نہیں ہیں. کہا جاتا ہے غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں, امیروں کے کم ہوتے ہیں. حالانکہ امیر تو انہیں کھلا سکتا ہے اور غریب انہیں کھلا نہیں سکتا. غریب کو اپنا فائدہ نہیں پتا کہ مجھے بچے زیادہ کھلانے پڑیں گے. اصل ساری بات ہے یہ یشی ہے. امیر آدمی چاہتا ہے, مرد چاہتا ہے, عورت جب حاملہ ہوگی تو ظاہر ہے وہ میری خواہشات پوری کرنے میں رکاوٹ ہوگی, یہ میرے پہ بھی برڈن آئے گا, میرے پر بھی برڈن آئے گا, اس کے کمانے کا بھی اور اس کے حمل کے دوران حمل کا بھی اور دوران رضاعت کا بھی. اور عورت ظاہر ہے اس کا جسم اس تکلیف کو سہ رہا ہے. تو اصل میں یہ ایک عیاشی ہے. مرد کی عیاشی اپنی جگہ پہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, عورت کی عیاشی اپنی جگہ پہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. عورت وہ تکلیف نہیں سہنا چاہتی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پریگننسی میں دینی ہے یا لیبر میں دینی ہے یا آگے سے بچے کو پالنے میں دینی ہے. تو اصل بات یہ ہے, یہ جو اس کو جوڑا گیا ہے معاش کے ساتھ, میں کہتی ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے فگرز کی دنیا میں اور حقائق کی دنیا میں. یہ صرف عیاشی ہے. اسی لیے امیر کے بچے کم ہوتے ہیں, غریب کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ میں سوچتی ہوں کہ امیر کے اگر 10 کی بجائے 15 بھی ہو جائیں وہ سب کو کھلا لے گا. اسی طرح ترقی کا ایک خاص پرسپیکٹو سیٹ کر لیا گیا, اس کے علاوہ ان کے خیال میں نہ کوئی ترقی ہے نہ کوئی خوشحالی ہے. اب وہ اس مخصوص ترقی کے دھارے کے اندر ان کو اخراجات بھی وہ والے چاہیے اور اسی سیٹ اپ کے اندر چلتے ہوئے انسان چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ دنیا کی 7 ارب آبادی کو 3 ارب تک لے کے آئے تو جب دنیا کے وسائل پورے کر سکیں گے. اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے. اور ایز اے مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا بچہ جب آئے گا تو اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ وہ خیر الرازقین, رازق وہ ذات ہے. اسی لیے شریعت نے اس عمل کو حرام اکبر الکبائر کہا ہے. قرآن مجید میں یہ آیت ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ آتی ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ حرام کاموں میں سے اللہ تعالیٰ نے اکبر الکبائر رکھا. تو پھر آج کی جو جاہلیت ہے اس کا نعرہ بھی وہی ہے جو کہ آج کی وہ جو قدیم جاہلیت کا نعرہ تھا کہ کھانے والے منہ بس ختم کر دو. یہ ہو گئی ایک بات, ٹھیک ہے نا. یہ اکبر الکبائر ہے. اس نیت سے اگر آپ اولاد کو قتل کرتے ہیں یا اولاد کو بند کرتے ہیں یا اولاد کو روک دیتے ہیں, اصل جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ اصل میں تو اپنی عیاشی ہے. بالکل ایسا ہی, اصل میں تو اپنی عیاشی ہے. اس کو اگر آپ روکتے ہیں اس نیت سے تو یہ حرام. لیکن اگر آپ کے کچھ جائز وجوہات ہیں, اب جائز وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے اپنے 10 بچے ہیں اور میرے بچوں کا فرق بھی 1-1 سال کا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے جتنا میں اس مسئلے کو جانتی ہوں یا جتنا میں نے اس مسئلے کو پڑھا ہے سے سمجھا ہے, عام لوگ شاید اتنا نہیں کرتے کیونکہ میں اس مسئلے کے اندر سے گزری ہوں. تو اصل بات ساری یہ ہے جہاں پہ آپ کے صحت کے, عورت کے صحت کے مسائل ہیں, بچوں کی صحت کے مسائل, عورت کے صحت کے مسائل ہیں, اسے شوگر ہے, اسے کوئی ایسی بیماری ہے, ڈاکٹر کہتا ہے تمہارا بچہ نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ بچوں میں اتنا وقفہ ڈال لیا جائے جب تک کہ اس بیماری کے اثرات ختم نہ ہوں. نمبر 2, بچوں کی صحت کے مسائل ہیں. ایک بچہ جب وقفہ تھوڑا ہوتا ہے, بچہ کمزور ہوتا ہے, ماں بھی کمزور ہوتی ہے, بچہ بھی کمزور ہوتا ہے, ماں کا دودھ بھی کم ملے گا. ایک عورت اگر چاہتی ہے یا ایک والد چاہتا ہے کہ میرے بچے کو ماں پورے 2 سال دودھ پلائے, اور یہ اس کا بچے کا بھی حق ہے. قرآن نے اس کو یہ حق دیا ہے, اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے. تو عورت اس کام کے لیے بھی فیملی پلاننگ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے, کیونکہ جب بچوں کا وقفہ تھوڑا ہوتا ہے ان کی صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور ان کے ذہنی مسائل بھی ہوتے ہیں, نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی آپس میں جو ان کی ماں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہوتا کہ وہ پوری توجہ دے سکے. تو بچوں کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ان کی صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ان کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے, یعنی مینجمنٹ کے لحاظ سے بھی وقفہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ عورت ایک اور بات دیکھ سکتی ہے, میں شوہر کو ٹائم نہیں دے رہی. اب میں بچوں میں اتنی پاگل ہو گئی ہوں کہ شوہر کو ٹائم نہیں دے رہی. اور ہمارے ہاں اکثر جگہ پہ مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے, عورت کے 3-4 بچے ہو گئے
عورت بچوں میں پاگل ہے، وہ بچوں کی ماں بن گئی ہے، شوہر کی بیوی کوئی نہیں، اور شوہر پھر کرتا کیا ہے، اسے گھر میں کچھ نہیں ملتا، دلچسپی کے لیے وہ باہر اپنی نظریں ڈالنا عورت شروع کی کر اپنی دیتی بھی تو ضرورت ہے نا شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے۔ ہے، عورت اس کی اپنی جو اس کی ضرورت بھی ہے، وابستگی اس کی اپنی ذاتی ضرورت بھی ہے، اور اس کے گھر کی ضرورت بھی ہے کہ شوہر گھر کو توجہ دے، اولاد کو توجہ دے، بیوی کو توجہ دے، اور اس کام کے لیے اگر وہ خود بالکل بھی فارغ نہیں ہے، اس کام کے لیے بھی فقہا نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ پلاننگ کر سکتی ہے، بچوں کے اندر وقفہ ڈال سکتی ہے، لیکن مستقل ایک کام کو روک دینا، مستقل ختم کر دینا، اس کے لیے کوئی بھی طریقہ علاج اختیار کیا جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کام کے لیے کرتے کیا ہیں، یہ جی ایک سادہ سا آپریشن کرا لیا، مردوں نے اپنا کرا لیا یا عورتوں نے اپنی ٹیوب بند کرا آپ لی، نے ابھی کا طریقہ کچھ بھی اختیار کہ کیا کچھ بھی اختیار کرایا جائے، لیکن اگر یہ سادہ طریقہ ہے جو میں نے بتایا آج کل استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ پھر آئے گا وہ جو شیطان نے چیلنج دیا تھا نا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے، یہ اللہ کی اور تخلیق فطرت کو بدل دیں گے، یہ فطرت کو بدلنا ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا، لہٰذا اسلام کا مزاج یہ قطعاً نہیں ہے۔ ضرورت اپنی جگہ پہ ہے، اس کے حالات دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ضرورت پھر بدلتی رہے گی، لیکن جو پرماننٹ اصول ہے وہ یہی اصول ہے کہ بچے ہونے چاہیے۔ یہ انسان کے لیے آپ نے جیسے اتنی بڑی بات کہی، عورتوں کا اعزاز ہی یہ ہے، تو وہ اپنے اعزاز سے ہی محروم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، مرد تو نیکی کے کاموں میں بھی لگے ہوئے، آگے بھی بڑھنے میں لگے ہوئے کہ اب کیا ہو، اور اللہ معاف کرے عموماً ہوتا بھی یہی ہے، حمل سے تو بچ جاتی ہیں تو پھر دوسری بیماریاں لے کے پالنے لگ جاتی ہیں، تو کیونکہ حمل جو ہے وہ ایک عورت کی صحت کا ضامن بھی ہے۔ ایک اسی سے متعلق میں ایک سوال اور کرتی چلوں، یہ بتائیں کہ اگر کوئی اسی طرح خاتون جو ہے وہ بچہ نہیں چاہتی اور شوہر سے چھپ کے بانے حمل گولیاں کھا لے تو؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ عورت کا معاملہ شوہر سے بعد میں ہے، اللہ سے پہلے۔ میں اپنی اللہ کی بندی پہلے ہوں، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں نے اپنے رب کو فیس کرنا ہے قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اس لیے میرے رب نے ایک چیز جو مجھے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں بغیر کسی ٹھوس وجہ کے میں اس ڈیوٹی سے اگر منہ موڑتی ہوں تو مجھے اس قابل مواخذہ، تو میں قابل مواخذہ، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شوہر کی بھی ایک طرح سے حق تلفی ہے نا، کیونکہ جب آپ نے ایک رشتہ ازدواج میں آپ اکٹھے ہوئے تھے تو آپ ایک طرح سے یہ ایک انسیڈ ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو میرا خیال ہے اس کے بھی حق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ شوہر کی بھی اس نے نافرمانی کی، اس سے پہلے اس نے اپنی اللہ ذمہ داری کی، اس نے اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کی۔ بالکل۔ اور اس موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتانا چاہوں گی کہ تزوج الولود الودود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں، زیادہ بچے جننے والی ہوں، کیونکہ قیامت والے دن میں تمہاری تعداد پر، تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو لہٰذا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ میرے رب نے جس کام کی مجھے ذمہ داری بخشی، میں بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اس سے اعراض نہیں کر سکتی۔ بالکل، کفران نعمت تو ہے ہی ہے، لیکن جرم بھی بن جاتا ہے، جرم بھی بن یہاں جاتا پر ہی ہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور جو آپ نے بات شروع میں کہی وہ بڑی اہم تھی کہ ہم جب بچے لے رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید بس ایک ہو رہا ہے نا، ایک سائیکل چل رہا ہے، ہم نے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ یہ کتنا اہم کام ہے جو اللہ ہم سے لے رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک جو ہے وہ نیکی کے ذرے کا جو ہے اس کے پاس تو حساب کتاب ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت کے منشا کو سمجھ سکیں اور اس کے مقاصد کے اوپر پورے اتر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ